ٹھیک ہے؟ تو انسان کے جسم جو اللہ نے دیا ہے، اس کی بھی اگر انسان تعریف جان جائے، عظمت جان جائے، پاکی جان جائے، حرمت جان جائے، ٹھیک ہے، سمجھ، افاظت جان جائے، ٹھیک ہے، روشنی جان جائے، اس وجود کی روشنی کون سی ہے؟ ایک ہے کائنات میں زمین اور آسمان کے ذروں کی روشنی کون سی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، یہ آج تو اللہ نے اتار کے کہہ دیا زمین آسمان کے ذروں کی روشنی کس سے روشن ہے؟ خود سے نہیں ہے، میرے نور سے روشن ہے۔ اسی طرح تو نے اپنی روشنی کو جاننا ہے کہ میں کس سے روشن ہوں، میرے وجود کو کس نے روشن کیا ہوا؟ امر کی روشنی، امر کی روشنی، روح۔ اب اللہ کے امر سے بھی اگر تم واقف نہیں ہے، ایک ہے اللہ کے حکم و اطاعت سے واقف، ایک ہے اللہ کے امر سے واقف۔ اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں اپنے امر سے روشنی دی ہے، نفس کو بھی، زمین کو بھی، ٹھیک ہے، اپنے امر سے، یعنی سورج، چاند، ستاروں یہ امر سے روشن ہے، کیا ہے؟ یہ بھی امر سے روشن ہے، ٹھیک ہے۔ امر کا مقام کیا ہے؟ کہ جو امر ہوتا ہے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کی نہیں مانتا، مگر نفس مان لے گا، کیا مان لے گا؟ امر نہیں مانتا، اسی لیے اسے امر کہا گیا، تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ میرے وجود میں ایک ایسی طاقت ہے جو کسی طاقت والے کی طاقت کو بھی تسلیم نہیں کرتی سوائے اللہ کی طاقت کی، سوائے اللہ کی طاقت۔ مگر ایک ایسی طاقت بھی ہے، نفس کی طاقت، جو ہر طاقت والے کے آگے جھک جاتا ہے اور اس کا غلام بن جائے گا، مگر یہ کسی بھی طاقت والے کے آگے نہیں جھکے گی، امر کی طاقت۔ سرنڈر نہیں ہوتی، کیا نہیں ہوتی؟ لاچار ہو جائے گی، قید میں رہ لے گی، حق بولنا نہیں چھوڑے گی، حق کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، نفس چھوڑ دے گا، چھوڑ دے گا، یہ نہیں چھوڑے گی، آواز تجھے اندر سے دیتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں اسی لیے انسانوں کو کہا ہوا ہے کہ تم جتنے مرضی ایمان میں کمزور ہو جاؤ مگر حق کا پیغام دیتے رہو، کیونکہ وہ ایمانی طور پہ جو روح تھی وہ کمزور ہوگی۔ کیا وجہ اس کی؟ کہ تو نے اسے ایمانی خوراک دینا چھوڑ دی جس سے وہ طاقتور ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے اب لاغر، کمزور اور نڈال ہو گئی، مگر پھر بھی تمہیں پیغام دیتی حق کا، پھر بھی انسان کو اپنی بیداری کے لیے اپنے امر یعنی کہ روح کا بھی علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ انسان کو روح جو ہے وہ بیدار کیسے رکھے گی اور وہ بیدار کیوں رکھتی ہے۔ اب نفس تیرا جب بیدار ہوتا ہے خوراک کے لیے ہوتا ہے، آرام کے لیے ہوتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے ہوتا ہے، خوش ہونے کے لیے ہوتا ہے، اپنی تعریف چاہنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب روح تیری بیدار ہوتی ہے وہ بھی خوراک کے لیے ہوتی ہے، خوش ہونے کے لیے ہوتی ہے، اللہ رسول کے قرب اور اللہ رسول کی تعریف کرنے کے لیے ہوتی ہے بیدار۔ اس کی بیداری کا بھی تمہیں علم ہونا کہ یہ بیدار ہو کے ہمیں کیا دیتی ہے،
کہاں تک لے جاتی ہے، اور اس کا سب سے پہلے طاقتور بننا کس بدولت ہے؟ کہا ذکر سے، اللہ کے ذکر سے۔ عبادت وار کیا ہے؟ ذکر خوراک ہے، عبادت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب خوراک تم نے کھائی ہوگی، تمہاری کمزوری ختم ہوگی، جب اللہ تمہیں حکم یعنی فرض کے لیے بلائے گا تو تم نڈھالنی ہوگی۔ جہاد ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور جہاد کون کرتا ہے؟ جو ایمانی طاقت والا ہو، کمزور نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ ذکر کیا کرو، اور ذکر کی وجہ سے تمہارے ایمان مضبوط ہو جائیں گے، ایمان طاقتور ہو جائیں گے، سلامتی والے ہو جائیں گے، اور تمہاری روح تمہارے نفس پر غالب ہو جائے گی، اور تمہارا نفس کمزور ہو جائے گا، نڈال ہو جائے گا، اور اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اب تو اپنے نفس کی طاقت ختم کرتا ہے، اور نفس تیری روح کی طاقت ختم کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جہاد اکبر، جو روح اور نفس کا ہوتا ہے، روح اور نفس کا ہوتا ہے، اور جو جسم کا ہوتا ہے کافر کے ساتھ، وہ جہاد اصغر ہے۔ اس کے لیے ایمانی اور جسمانی دونوں طاقتیں تمہیں چاہیے، پھر تیسری بھی چاہیے مالی، پھر چوتھی بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کون سی؟ لوگ تیرے ساتھ ہو، وہ اکیلے نہیں تو کر سکتا۔ جب کافر کے ساتھ جہاد کرے گا تو تجھے اس کے لیے باقاعدہ انتظام کرنا پڑے گا، مگر جو تو اپنے نفس سے کرے گا تمہیں اس کے لیے کسی سے کوئی مدد نہیں لینی پڑے گی۔ ایک جہاد کے لیے مددیں چاہیے، ایک جہاد کے لیے مدد نہیں چاہیے سوائے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، جب تو اللہ کی مدد سے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر لے گا، اور تیری روح اس نفس کو اپنی قید میں لے لے گی، بندی بنا لے گی، سرکشی سے روک دے گی۔ ٹھیک ہے، تو تیرا جسم اللہ کے قرب اور سلامتی والا ہو جائے گا۔ جب تیرا جسم اللہ کے قرب اور سلامتی والا ہو جائے گا تو دوسرے جسموں کے لیے یہ نافع ہو جائے گا، لوگ خود تیرے ساتھ شامل ہونے لگ جائیں گے، شامل ہونے لگ، ایک سے دو، دو سے چار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ روح کو سب سے پہلے نفس پر غالب کرنے کا جو شرع نے تجھے طریقہ بتایا، وہ کس لیے بتایا کہ آج تو اس نفس پر اپنی روح کے ذریعے اللہ کے نور کے ذریعے غالب ہوگا، اور کل کافروں پر، ٹھیک ہے، غالب ہونے میں تیرا یقین کبھی ڈاواڈول نہیں ہوگا۔ تیرے یقین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے تیرے وجود میں روح رکھی، اور روح اپنے عمل سے رکھی، اور عمل کی خوراک اپنے ذکر سے رکھی، عمل کی خوراک اپنے ذکر سے رکھ دی۔ یہ جہاد بغیر ذکر کے تو نہیں کر پائے گا، اس جہاد کے لیے تیری روح کو تقویت چاہیے، اور تقویت لینے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے صوفیاء اکرام کی عظمت شان ایسی کہ وہ اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتے تھے، جب تک غالب نہیں ہوتے تھے اپنے نفس پر، وہ رایا کی طرف آتے ہی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے،
اس لیے وہ 40 سال 20 سال وہ کیا کرتے رہے؟ مجاہدہ ہم نے تو پڑھ لیا کہ صوفی مجاہدہ کرتا تھا، مگر یہ نہیں پڑھا کہ وہ مجاہدہ کیا ہے، یعنی کہ جہاد کرنا۔ کیا کرنا؟ جہاد کرنا، روح و نفس۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے بزرگوں کے چلوں کو جہالت کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ کیا کہہ دیا؟ جہالت کہہ دیا کہ کیا ضرورت تھی کناروں میں، غاروں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں کے کنارے بیٹھ کر دن و رات وہ ذکر کرتے رہتے تھے۔ لوگوں کو انہوں نے علم کیوں نہیں دیا؟ لوگوں کو انہوں نے صحبت کیوں نہیں دی؟ لوگوں کو انہیں درس کیوں نہیں دیا؟ اور لوگوں کو انہوں نے فائدے کیوں نہیں دیے؟ اتنے سال کنارہ کرتے رہے۔ کہا تو صحابہ کرام کا بھی 40 سال کا جہاد پڑھنا کافر کے ساتھ، ٹھیک ہے، مگر اسے جہاد کے زمرے میں جب تم لاؤ گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ ایک بزرگ کنارے میں جہاد کر رہا ہے، تو اسے چلے کے زمرے میں لے آتا ہے، جہاد کے زمرے میں نہیں لاتا، ٹھیک ہے، تو اسے کنارے کے زمرے میں لے آتا ہے، جہاد کے زمرے میں لاتا ہی نہیں۔ تو یہ تیری عقل کا معیار ہے سوچ کا کہ تم الفاظ کسی بزرگ کی شان میں کون سے پیش کرتے ہو؟ اللہ نے کیا کہا ہوا ہے؟ بہتر سے بہتر میرے بندوں کی تعریف کیا کرو، ٹھیک ہے، یعنی اپنے بڑوں کی کیا ہے؟ اچھے الفاظوں کے ساتھ۔ اب سب سے بڑا اچھا الفاظ کون سا ہے؟ جہاد، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تمام باتیں بھی انسان اگر کر رہا ہے اس کو بھی جہاد کے زمرے میں ہی ہم لے کر آئیں گے، وہ بھی جہاد ہی ہوتا ہے، مگر سب سے زیادہ اللہ کو کون سا جہاد پسند ہے؟ نفس کی خواہشات سے نفس کو روک کے رکھنا، نفس کی خواہشات سے نفس کو روک کے رکھنا۔ جب وہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکے ہوئے ہیں تو انہیں دنیا کی کیا پرواہ، انہیں دنیا سے کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ جب ان کے اندر دنیا کی طلب نہیں ہے تو وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے تھے، لوگوں سے۔ اب یہ نہیں ہم نے سوچنا کہ وہ لوگوں سے کم کیوں ملتے تھے، لوگوں کو وقت کیوں نہیں دیتے تھے، لوگوں سے کنارہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اپنی روح کی غذا تلاش کرتے تھے، جس طرح انسان اپنے نفس کی غذا تلاش کرنے میں لوگوں سے کنارہ کر لیتا ہے، بیوی بچوں سے کنارہ کر لیتا ہے، ماں باپ سے کنارہ کر لیتا ہے، اس سے جب پوچھا جاتا ہے کیوں گھر چھوڑ کے تو نکلا ہے، وہ کہتا ہے میں رزق کی تلاش میں نکلا ہوں۔ اب تو اپنے نفس کے رزق کے لیے جب تو نکلے 2 4 سال اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات نہ کرے تو وہاں تو کفر کے فتوے نہیں لگائے گا۔ اور جو اپنے عمر کی خوراک کے لیے گھر سے نکلے، یعنی کہ روح کی خوراک کے لیے، اپنی روح کو تقویت دینے کے لیے، اپنی روح کو غالب کرنے کے لیے، اپنی روح کو عزت دینے کے لیے، اپنی روح کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، جو اس رزق کی تلاش میں نکلے جو اللہ رزق اپنے نور سے یعنی کہ اپنے ذکر سے دیتا ہے، اور جب ذکر سے نور پیدا ہوگا تو اس نور جو وہ نور پیدا ہوا ہے وہ روح کی غذا بنتا ہے، اور جو انسان مومن ہوگا یعنی کہ علی اور مولا علی
اور پنجتن پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کی یہی سلامتی ہے، اسے نور کا پتہ ہوگا۔ ثابت ہوا ہر مسلمان نور کی تلاش میں نہیں نکلتا، مگر عزت کی تلاش میں تو جانور بھی نکلتا ہے، ہندو کافر عیسائی بھی نکلتا ہے، یہودی بھی نکلتا ہے، نافرمان بھی نکلتا ہے، پاگل بھی نکلتا ہے، دانشمند بھی نکلتا ہے۔ ہر شخص کو تم دیکھو گے کہ اپنے نفس کی خوراک کے لیے وہ نکلتا ہے، مگر کون سی خوراک کے لیے نہیں نکلتا؟ جو نور کی خوراک ہے، یعنی امر کی جو خوراک ہے، امر کی خوراک کے لیے کیوں نہیں وہ نکلا؟ کیونکہ اس نے علی سے کبھی محبت ہی نہیں کی۔ علی سے محبت کرنے والا امر ربی ہوتا ہے، یعنی نور والا ہوتا ہے، اور جو علی سے محبت نہیں کرتے وہ انسان تو ہوتا ہے مگر امر ربی نور حق کے دیدار حق والا نہیں ہوتا۔ اس لیے صوفیاء اکرام کی عظمت کا انسان کو پتہ ہی نہ چلا۔ صوفیاء اکرام یعنی کہ اولیاء اکرام کی جب عظمت جہاد سے انسان واقف ہوگا تو جان جائے گا کہ وہ جہاد قتل کرنے کے لیے نہیں کرتے، وہ جہاد تحفظ دینے کے لیے کرتے، وہ جہاد تحفظ دینے، یعنی کہ ان کا جہاد بھی ایسا ہے کہ وہ اپنے نفس پہ بھی ظلم نہیں کرتے، کیونکہ بے نورا اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے مگر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور نور والا اپنے نفس پہ بھی ظلم نہیں کرتا، اصلاح کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے۔ اب جب تک صوفیاء اکرام اپنے یعنی کہ ذکر سے نور پہ غالب ہو کر، اپنے نفس پر غالب ہو کر اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر لیتے، وہ دوسرے کو بھی فیض نہیں دیتے، یعنی کہ ان کا علم کون سا ہے جس علم کے لیے انہوں نے وقت دیا، اور تیرا علم کون سا ہے جس علم کے لیے تو نے وقت دیا؟ یعنی کہ عالم دین کو بھی پتا ہے کہ میں دن رات کس کے لیے بیدار رہا، میں دن رات کس کو تلاش کرتا رہا، اور میں دن رات کسے قرب مانتا رہا۔ تیرے پاس بھی علم قرب کی ہی دولت ہے مگر نور نہیں ہے، ان کے پاس علم قرب کی دولت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اب تیرا قرب کیسے ہے اور ان کا قرب کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، تیرے قرب کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں شارق سے بھی زیادہ تیرے قرب۔ کیا شان ہے اللہ کی، کیا شان ہے اللہ کی۔ تو وہ اپنے بارے میں جب پوچھے گا اے اللہ تو میرے قریب ہے یا نہیں، اللہ کہے گا میں تیری شارق سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اور جب تو امر یعنی کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں پوچھے گا تو اللہ کے ولی کے بارے میں اللہ کہے گا میں اس کے اتنا قریب ہوں جیسے کہ اس کے جسم کا دل ہے۔ کیا ہے؟ دل ہے۔ ایک کو شارق کہا ان کے ایمان شارقوں تک ہے، دل تک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دل ان کے دل میں، ٹھیک ہے۔ تو شارق کے بارے میں بھی پڑھنا ہے کہ حدیث میں شارق کے بارے میں کیا رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کا ایمان صرف گلے تک ہوتا ہے اور مومن کا ایمان سینہ دل تک ہوتا ہے۔ دونوں کی حدیثیں مل جائیں گی، کیا مل جائیں گی؟ مگر جس کو کہہ رہا ہے کہ میں تیری شارق سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، اس کو یہ نہیں کہہ رہا تو بھی میرے قریب۔
سے یہ نہیں چاہتا کہ تو بھی میرے قریب ہے۔ ثابت ہوا ایک کو آگاہی دے رہا ہے کہ میں تیری شارت سے زیادہ قریب ہوں، تو مجھے تلاش کر کے اپنے دل میں جگہ عطا کر دے اور اپنا سینہ اور دل نور بنا لے۔ تو تصور شارک کا ہی نہیں رکھنا، تو نے شارک کو جھکا نہیں، ٹھیک ہے، اور جھکا کر اپنے دل پہ نظر رکھ لینی اور دل میں امر یعنی نور کا تصور رکھنا کہ میرے دل میں نور ہے۔ اب کوئی علم والا کہے کہ تو اپنے دل میں نور کس وجہ سے کہہ رہا ہے، اپنے جسم میں نور کس وجہ سے کہہ رہا ہے، اپنی عقل میں نور کس وجہ سے کہہ رہا ہے، اپنے ہونٹوں اور اپنے چہرے اور اپنی نگاہ میں نور کس طرح کہہ رہا ہے، تو کہنا میں امر ربی والے نور کو نور کہہ رہا ہوں جو اللہ کے نور سے واقف ہے۔ وہ میرا نور زندہ ہے، کس سے زندہ ہے؟ کہا ایمان کے نور سے، طاقتور ہے۔ میں اسے کلمے پڑھ کے خوراک دیتا ہوں، نماز پڑھ کے خوراک دیتا ہوں، ذکر کر کے خوراک، میں نے اسے لاغر نہیں ہونے دیا، میں نے اسے اندھیروں کے پردے میں قید نہیں ہونے دیا، اس نے میرے دل کے پردوں کو روشن کیا ہے، کیونکہ میں نے اپنے نفس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے شرع کی رسی سے، ٹھیک ہے، تو وہ شر سے باز آ گیا، ورنہ اسی نفس نے میرے دل کے پردوں کو اندھیرے میں کر دینا تھا، کالا کر دینا تھا۔ وہی تو قلق ہے جو نفس ہے، اگر میں اسے نور کی روشنی سے نہ قید کرتا، نہ اس کے بارے میں جانتا، نہ اس کے شروع کا مجھے علم ہوتا، نہ اس کی خوراک کا مجھے علم ہوتا، نہ اس کی طاقت کا مجھے علم ہوتا، نہ اس کے گمراہ کرنے کے طریقوں کا مجھے علم ہوتا، تو میں اس سے کیسے لڑتا؟ اس لیے میں پہلے اس سے لڑا جس سے لڑنا مشکل تھا، کیونکہ وہ نظر نہیں آتا۔ کافر سے لڑنا احسان تھا، کیونکہ وہ نظر آتا ہے، اس کی چالیں بھی نظر آتی ہیں، اس کے دوست بھی نظر آتے ہیں، اس کی طاقت بھی نظر آتی ہے، اس کے ساتھ والے بھی نظر آتے ہیں، مگر یہ وہ ہے نفس جو نظر ہی نہیں آتا۔ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے مجھے بازو کی طاقت نہیں چاہیے تھی، مجھے تلوار کی طاقت نہیں چاہیے تھی، مجھے دوستوں کی طاقت نہیں چاہیے تھی، مجھے لوگوں کی رہنمائی اور مشوروں کی طاقت نہیں چاہیے تھی۔ کہا پھر کس کی طاقت ہے؟ کہا اللہ کی طاقت ہے، یعنی کہ اس کے ذکر کی طاقت جو نور پیدا کرتی۔ اس کے لیے مجھے نوری طاقت چاہیے تھی، یعنی کہ میں اپنی روح کو اللہ کے ذکر سے خوراک دے کر اس کو طاقتور کرتا، تو جب یہ طاقتور ہوتی تو اس سے لڑتی۔ یہ لڑائی اور ہے، اس کی ظاہری دلیلیں نہیں دے سکتے ہم، یہ لڑائی ایک یقینی غیبانہ لڑائی ہے، یعنی کہ جب تم ایمان میں غیبانہ ایمان کے قائل ہی نہیں ہوگے، تم ایمان والے ہی نہیں ہوگے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس سے لڑتے ہیں تاکہ ایمان والوں میں ہی رہیں گے، ایمان والوں میں کوئی یہ غیبانہ لڑائی ہے، کیا ہے غیبانہ، اور غیب پہ ایمان کافر و منافق نہیں رکھتے، غیب پہ ایمان، کہا غیب پہ ایمان صرف مومن رکھتے۔ وہ مومن کون سے مومن ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں؟ کہا علی اور محمد والے۔
علی کرم اللہ وجہ الکریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا غیب پہ ایمان ہے۔ باقی بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں مگر ظاہر ان کے ایمان زیادہ کام کرتے ہیں، ظاہر دلیلوں سے وہ زیادہ کام لیتے ہیں، ظاہر نفسوں سے وہ زیادہ کام لیتے ہیں، ظاہر علموں سے وہ زیادہ کام لیتے ہیں، ظاہر مثالوں سے وہ زیادہ کام لیتے ہیں اور ظاہر کو ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ظاہر نفسوں پر غالب ہونے کی، ظاہر علاقوں پر غالب ہونے کی، ظاہر حکومت پر غالب ہونے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں جو اللہ کا تخت ہے، اللہ کا عرش ہے، وہ نفس سے آزاد کروانے کی کوشش نہیں کرتے، نفس سے آزاد کروانے کی کوشش۔ وہ جو روحانیت والے ہوتے ہیں، جو امر سے واقف ہوتے ہیں، وہ پہلے اپنے دل سے نفس کو نکال کر پھینکتے ہیں، اس کی خواہشیں۔ جس طرح اللہ زمین آسمان پر ہے، اسی طرح اللہ پھر اسی انسان کے لیے اس کا دل اور شیلا ہی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی امر سے اپنی نفس کو پاک کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ خود سے نفس پاک نہیں ہے، پلیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو پردے ڈال دیتا ہے اپنے نفس پر، ان پردوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، پھر وہ نور کے سامنے آتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ میں چل جاؤں گا۔ اس لیے ان سے وہ کون ڈرتے ہیں پھر؟ جو نور سے جلنا جانتے ہیں۔ اب جسے پتا ہوگا کہ نور سے ہر چیز نہیں جلتی، کون کون ہے جو نور سے جلتا ہے، وہی ان بدون سے جلے گا، وہی جلے گا۔ یہ پھر علم ہونا چاہیے کہ بزرگوں کو اللہ نے جب نور دے دیا ہوتا ہے اپنے ذکر کا، تو وہ جب ذکر کرتے ہیں تو کون سی چیزیں ان سے دور بھاگتی ہیں؟ اس نور کی برکت سے۔ انسان نہیں بھاگتا، خبیث و خباث، جنات، ابلیس، غیبانہ چیزیں کیا ہیں، وہ پھر بھاگتی ہیں۔ اور جب غیبانہ چیزوں کے شر، چیزوں کے نقصانات اور چیزوں کی بیماریاں اور چیزوں کا مسلط ہونا تمہارے نفسوں کو، تمہیں علم ہی نہیں ہوگا تو تم بزرگوں کی عزت کیا کرو گے؟ تمہیں اپنے ظاہری کا علم تو ہے، تو پھر ظاہری لوگ جو تمہیں فائدہ دیں گے تم اس سے ہی بڑا مانو گے۔ کہا جان لو، ظاہری تو تمہیں کافر بھی فائدہ دے سکتا ہے اپنے مطلب کے، ظاہری تو تمہیں منافق بھی فائدہ دے سکتا ہے اپنی دوستی کا دھوکہ دینے کے لیے۔ اب ظاہری نافع رکھنے والوں، تمہیں معلوم ہے کہ یہ باطنی نافع رکھنے والے بھی عزت والے ہیں، ان کی صرف عزت وہی کرے گا جو مومن نور والا ہوگا، اور ان کی ہر کوئی عزت کرے گا۔ یعنی کہ ظاہری علم جو رکھتے ہیں، کتابوں کا جو علم رکھتے ہیں، عزت کے یہ بھی حقدار ہیں، مگر ان کی عزت تو ہر کوئی کر سکتا ہے، مگر جو باطنی علم رکھتے ہیں، باطنی طاقت رکھتے ہیں، باطنی نظر رکھتے ہیں، ان کی عزت وہی کرے گا جو علی کی نظر پہ ایمان رکھتا ہوگا۔ ہر کوئی ان کی عزت نہیں کرے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پہ ایمان رکھتا ہے۔
ثابت ہوا یہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی عزت دینا چاہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے عزت دینا چاہتے ہیں، اور ظاہری علم والے تمہیں ایسی ہی عزت دینا چاہتے ہیں جیسے یہودیوں منافقوں کو عزت دی گئی۔ تو جاننا ہے کہ انہی علم والوں نے، ظاہری علم والوں نے کس کس کو نہیں عزت دی؟ جس نے ان کو کوئی فائدہ دیا، کوئی بلا کیا، کوئی ان کو عہدہ دیا، کوئی پیسہ دیا، کوئی عورت دی، ان کی عزت کر کے انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ مگر جو باطنی نظر والے ہیں، نور ایمان کی نظر والے، وہ ان ساری چیزوں کو ٹھکرائے ہوئے ہیں۔ وہ نہ لالچ میں آتے ہیں، نہ طمع میں آتے ہیں، نہ شیطان اور نفس کے دھوکے میں آتے ہیں، نہ ریاکاری میں آتے ہیں، نہ دکھاوے میں آتے ہیں، اور نہ ہی وہ دنیا کی شہرت چاہتے ہیں۔ ان کی چاہت یعنی کہ زمینی چاہت ان کی مردہ ہو گئی ہے اور آسمانی چاہت ان میں زندہ ہو گئی ہے۔ ان کی چاہت ہی آسمان ہے، یعنی کہ اللہ کی چاہت، نور۔ وہ نور کے علاوہ کسی چیز کو چاہتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نور والے کی چاہت ہے اور نور ہماری چاہت ہے، اور ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں چاہتے۔ اس لیے بزرگان دین اپنی تقویت ایمانی کو یعنی کہ اپنی روح کو نور سے طاقت دینے کے لیے وہ معاشرے سے دور ہو جاتے تھے، دور ہو جاتے تھے کہ کہیں ان معاشرے کی وجہ سے ہمیں اپنی چاہتوں میں یہ لوگ گرفتار نہ کر لے، کہیں ہم بھی انہی جیسے نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے وہ کم ملتے تھے کہ جن سے ملو گے ان جیسی تمہارے اندر چاہتے پیدا ہو جائیں گے، ان جیسی۔ اس لیے وہ اللہ کے قرب میں ہی رہتے تھے تاکہ ہم میں جو چاہتے پیدا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ رسول کی چاہتے پیدا ہو، دنیا کی چاہتے نہ پیدا ہو۔ اس لیے وہ دنیا کی چاہت سے منہ پھیر کر کنارہ کر لیتے تھے۔ یہ صوفیہ اور اولیاء کا شیوا تھا، ٹھیک ہے؟ کوئی عبادت سے نیکی نہیں مانگتے تھے، کیا نہیں مانگتے تھے؟ قرب اور نور مانگتے تھے، کہ انہیں علم تھا نیکی تو اللہ کافروں کو بھی دے گا، ٹھیک ہے؟ مگر قرب اور نور نہیں، اللہ کافروں کو دیتا، نیکی کے بدلے نیکی دے گا۔ تو وہ نیکی کے بدلے کہتے تھے اللہ ہمیں اپنا قرب دے، اپنا نور دے۔ اور جو نیکی نور ہی نہ بنے وہ سمجھ لو مومن کی نیکی نہیں ہوتی، وہ مومن کی نیکی نہیں۔ اللہ نے کہا مومن وہی ہے جس کی نیکی نور بنے، ٹھیک ہے؟ اور جس کی نیکی صرف دنیا کا نافع بنے، نور نہ بنے۔ تو بہت سے نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا سے وہ نافع اٹھائے، اور بہت سے نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میرے قریب ہو جائے۔ اب تو نیکی اللہ کے قرب کے لیے کر رہا ہے یا دنیا کے نافع کے لیے، دنیا میں عزت کے لیے اور دنیا والے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے نیک و صالح سمجھیں۔ یہ تیری نیت تیرے سامنے آئے گی، جس نیت سے تو نے نیکی کی ہوگی۔ تیری نیکی اور عملوں کا دار و مدار ہی تیری نیت پر ہے، اور جب تجھے پتہ چل جائے گا نیت میں محبت قرب دیدار نور نہ ہو تو وہ نیت مومن کی نہیں ہوتی، نیت تو اس کی بھی ہوتی ہے جو نور والا نہیں ہوتا، عمل تو اس کے بھی ہوتے ہیں جو نور والا نہیں ہوتا۔ اب پوچھا جائے ہم کیسے جانیں گے کہ کس کی نیت ایسی ہے؟
جو نیکی سے نور اور نور سے دیدار چاہتا ہے اس کی نیت کا مقام سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے نیتوں میں بھی دھیان رکھنا ہے کہ سارا ملک کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مگر نیت بھی نور والوں جیسی ہے یا نہیں؟ خواہشات والی نیت نور والوں والی، جب مومن نور والا ہوتا ہے اس کی نیت بھی نور والی ہونی چاہیے۔ نور کی نیت کیا ہے؟ نور کی نیت ہے نور کو دیکھنا، نور کی نیت ہے نور کے قریب ہو جانا، نور کی نیت ہے جو نور سے وعدے کیے وہ وعدے پورے کرنا، اور نور کی نیت کیا ہے؟ جو نور نے وعدے کیے وہ وعدے پورے کرے گا۔ یعنی کہ روح اور نور کیا ہے؟ دونوں ہی ایک دوسرے سے وعدے کیے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور نفس کی سرکشی اور نفس کے غالب ہونے پہ وہ کمزور اور نڈال ہو جاتی، اپنے وعدے نہیں پورے کرتے جو اس نے اللہ سے کیے ہوتے، مگر افسوس اور اپنے آپ کو ملامت کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دین میں یہ بھی پڑھنا ہے کہ جو روح وعدے کر کے آئی ہے اللہ سے، جب وہ زمین پہ جسم میں داخل ہو گئی اور زمین پہ آ گئی، اور زمین والا جسم یعنی انسان کا جسم جب کوئی نیک کام نہیں کرتا تو روح کیوں اس کے جسم میں رہ رہی ہے؟ اسے تو کہنا چاہیے اللہ مجھے فوراً جسم سے، مگر وہ کیوں نہیں کہتی؟ اسے پتا ہے میں اللہ کے امر سے، اور امر وہی ہوتا ہے جو حکم کرتا پیا ہو، وہ اپنا حکم یعنی کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے جب یہ ایمان امر نور سے انسان واقف ہو جائے گا کہ روح بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے تیرے نفس کی گندگی اور تیرے نفس کی برائی اور تیرے نفس کی سرکشی اور تیرے نفس کا ظلم برداشت کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ اللہ سے اس نے وعدہ کیا، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ طاقتور ہو کے بھی کمزور ہو جاتی ہے، کیا؟ مگر اپنے وعدے سے نہیں پھرتی، اپنے وعدے سے نہیں پھرتی۔ اسی شان میں مومن کی تعریف عظمت پاسداری ہے کہ مومن بھی نڈال ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، اس سے سب کچھ اس کا چھین لیا جائے، مگر اپنے وعدے سے نہیں پھرے گا، کیونکہ مومن بھی امر ربی کے حکم کا کیا ہے؟ وفادار، وفادار۔ تو مومن بھی تو نور سے ہی ہے، نور بھی تو امر ہی ہے نا۔ کون اپنے وعدے سے پھرے گا؟ حالات کی وجہ سے کہا وہ مومن نہیں ہوگا، وہ مومن نہیں ہوگا، کیونکہ تجھے شرع نے بتا دیا صرف 3 وجہ سے تم جھوٹے ہو سکتے ہو، اور کسی وجہ سے تمہیں شرع جھوٹا نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ کون سی؟ بیوی اگر ناراض ہو جائے کیا ہو جائے؟ اسے راضی کرنا۔ اگر تم جھوٹ بول لیتے ہو تو یہ جھوٹ بولنا جائز ہے، کیا ہے؟ جنگ کے دوران کیا ہے؟ جسے جہاد کہتے ہیں، دشمن سے لڑتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا دشمن میں صلح کرواتے وقت اگر تمہیں جھوٹ بول دیا، یعنی کہ قتل و غارت گری رک جائے اور آپس میں صلح ہو جائے، تو یہ 3 جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جب ہمیں پتا چلے گا صرف اللہ رسول نے ہمیں 3 جھوٹ بولنے کی اجازت بخشی ہے، باقی کوئی نہیں بخشش، کوئی نہیں بخشش۔
جھوٹ بولو گے تو منافق ہی کہنا ہوگا، مومن نہیں کہنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ مگر ان جو 3 جگہوں پہ جھوٹ بولو گے تو مومن ہی رہو گے۔ ثابت ہوا ہم مومن کہاں ہیں؟ یہ 3 جگہوں پہ نہیں، ہم تو 300 جگہوں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اب 300 کو 30 یا 300 کر لیا، 3 جھوٹ کو 300 کے برابر لے آئے۔ اب ہم 300 جھوٹ بولتے ہیں تاکہ شرع کہتی ہے صرف 3 جھوٹ 3 جگہوں پہ بولنا۔ ہم نے کتنی جگہوں پہ؟ اللہ کی بارگاہ میں، ماں باپ کے پاس، دوستوں کے پاس، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، لین دین والوں کے ساتھ، کاروباریوں کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، نظام کے ساتھ، شرطوں کے ساتھ، ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ یہ جو 3 جھوٹ ہیں یہ تمہارا کیا ہے؟ احسان۔ یہ 3 جھوٹ تم بولو گے تو تم اپنے آپ پر بھی اور دوسرے پر بھی احسان کر رہے ہو۔ اگر ان کے علاوہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم اپنے اوپر بھی اور دوسرے کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہو، اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹ ایک ظلم ہے، زیادتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے صوفیاء کرام، اولیاء کرام اپنی روح کو طاقت دیتے تھے، تاکہ جھوٹ تو نفس بولتا ہے، روح کبھی جھوٹ نہیں بولتی، کہ روح کو موت سے ڈر نہیں ہے، نفس کو موت سے ڈر ہے۔ کس سے؟ جب ہم جان جائیں گے کہ موت سے کون ڈرتا ہے، قید سے کون ڈرتا ہے، خواہشات چھیننے پر کون ڈرتا ہے، دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو کون روتا ہے، جب اس کی ہمیں خبر ہوگی تو ہم جان جائیں گے یہ سارا رونا تو نفس کی وجہ سے ہے، اور روح تو صرف اللہ کے لیے روتی ہے، اس کے قرب کے لیے روتی ہے، اس کے نور کے لیے روتی ہے، اس کی عبادت کے لیے روتی ہے۔ روح کا رونا ہو رہا ہے، یعنی کہ ایمان والوں کا رونا فضیلت، رحمت، نور احسان ہے، اور نفس کا رونا گمراہی ہے، بے نورگی ہے۔ تو ہم رونے میں بھی سوچیں گے کہ ہم رو کس کے لیے رہے ہیں۔ جب ہمیں پتا ہوگا یہ خواہشات نفس کے لیے رو رہا ہے، یہ ضرورت نفس زندگی کے لیے رو رہا ہے، تو ایسا رونا ہمارا ہمیں کوئی انعام نہیں دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں اور مومنوں کی بارگاہ میں ہم ذلت والے ہو جائیں گے۔ اب عزت والوں کا رونا دیکھنا، وہ ہر آنسو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں گراتے ہیں، اللہ کے ذکر میں گراتے ہیں، اللہ کی عبادت میں گراتے ہیں۔ ان کی آنسوؤں کی عظمت بھی جان جاؤ گے، اور نفس کی چاہت والے آنسو، یعنی کہ نفس کی خواہشاتوں کو پورا کرنے والے کو بھی جان جاؤ گے کہ کون کس کے لیے آنسو گرا رہا ہے۔ جس کے لیے وہ انسان آنسو گرا رہا ہوگا، سمجھو اس کے دل میں اسی کی محبت ہے، کہ محبت ہی تو رلاتی ہے، یعنی کہ چاہت ہی بندے کو رلاتی ہے۔ اب بندے کی چاہت کا پتہ چل جائے گا یہ اللہ رسول کے لیے رو رہا ہے یا دنیا کے مال و زر اور دنیا کی دوستی اور محبت اور دنیا کی لگن کے لیے رو رہا ہے۔ تو تمہیں مومن کہنے کے لیے پھر سوچنا پڑے گا کہ میں کس شخص کو مومن کہوں۔ آنسو تو دونوں ہی گرا رہے ہیں، آنسو دونوں ہی گرا رہے ہیں، یعنی کہ جانور بھی روتا ہے، ٹھیک ہے، ہر جاندار روتا ہے، یعنی کہ درخت بھی روتا ہے۔ کیا؟ جب پتہ چلے گا زمین پر ہر جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے
اسے رونا آتا ہے، چاہے اس کے پاس آنکھیں ہوں یا نہ ہو، دل ہو یا نہ ہو، امر بھی بندے کو رلا دیتا ہے، نفس بھی بندے کو رلا دیتا ہے۔ اب تو امر کے لیے رو رہا ہے یا نفس کے لیے رو رہا ہے، یہی تیرا دونوں رونوں میں امتحان ہے۔ تو دے دنیا میں امتحان ہی رہا ہے، نفس کے لیے دے رہا ہے یا اللہ کے نور کے لیے دے رہا ہے؟ بس یہی تیری سوچ کا معیار ہونا چاہیے کہ میں امتحان کس کے لیے دے رہا ہوں۔ اگر اللہ کے لیے دے رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، اللہ کے قرب کے لیے دے رہا ہے، اللہ کی تعریف کے لیے دے رہا ہے، تو ایسا امتحان دینا مومنوں کا شیوا ہے، انبیاء کا شیوا ہے، صحابہ کا شیوا ہے، اولیاء کا شیوا ہے۔ اگر نفس کے لیے دے رہا ہے تو ایسا امتحان دینا منافقوں کا شیوا ہے، کافروں کا شیوا ہے۔ تعریف منافق بھی منافق کی کرتا ہے، تعریف کافر بھی کافر کی کرتا ہے، اور تعریف نور بھی نور والے کی کرتا ہے۔ یعنی کہ ثابت ہو گیا وہی تعریف کرتا ہے جو تعریف سے واقف ہوتا ہے۔ جو اللہ رسول کی تعریف سے واقف ہوگا وہ نور سے بھی واقف ہوگا، اور جو نور سے واقف ہوگا وہ تعریف میں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کی تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ کے نور اور اللہ کے قرب کی بھی تعریف کرے گا۔ تو جو اللہ کے نور اور قرب کی تعریف کرو سمجھو یہ اللہ والا ہے، اور جو صرف اس کی بنی ہوئی تعریف چیزوں کی تعریف کرے، اس کے نافع اور نقصان کی تعریف کرے، اللہ کے امر اور اللہ کے حکم اور اللہ کی وحدت کی تعریف نہ کرے، ایسا انسان مومن نہیں ہوتا۔ مومن وہی ہے جو اس کی بنی ہوئی چیزوں کی بھی تعریف کرے، اس کے رسول، اس کے صحابہ اور اولیاء کی بھی تعریف کرے، امر کی بھی تعریف کرے، نور کی بھی تعریف کرے، اور اللہ کے نور کی بھی تعریف کرے۔ یہی تعریف حق ہے۔